مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یاد رکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، اس کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کسی بھی مذہب کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا
آنی ہی آنی ہے، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، قرآن کو مانے یا نہ مانے، آخرت کو مانے یا نہ مانے، جنت کو مانے یا نہ مانے، جہنم کو مانے یا نہ مانے، دوبارہ زندہ ہونے کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت ایک ایسی اٹل چیز ہے کہ یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان، جب وقت آ گیا جانا ہی جانا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر موت نہ آتی تو ہمارے آقا کے پاس نہ آتی، لیکن وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اگر وہ رہتے تو آج کتنے سال تک ہوتے، لیکن وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ 63 ایئرس میں اللہ پاک نے ان کو بھی موت دی، دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں جا کے سو گئے، جانا تو ہے ہی۔ جو چلا گیا واپس آنے والا نہیں، جو چلا گیا وہ اللہ کو یوں بھی کہے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، نو چانس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ یہ قبر والا تم لوگ 2 رکعت نفل جو تم دنیا میں پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی میں، اس کی تم ویلیو نہیں سمجھتے ہو، یہ قبر والا حسرت میں بیٹھا ہوا ہے، کاش کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا وقت مل جائے۔ یہ قبر والا، دنیا میں تمہارے پاس چانس ہے، دنیا میں تمہارے پاس چانس ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا جو مفتی عبدالرؤف صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ ایک بزرگ کا گزر ہو رہا ہے قبرستان سے، اسے کشف ہوا کہ یہ قبر والا قرآن پڑھ رہا ہے، تو کشف کے ذریعے سے پوچھا آپ، اور قبر میں قرآن، مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں ہے، finish is finish and you are reciting Quran in your قبر۔ فرمایا جب سے مجھے دفن کیا گیا، منکر نکیر نے مجھے سوال کیا، من ربک ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، یہ کون ہے؟ میں نے جواب دے دیا، میں پاس ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے، میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے قرآن پڑھنے سے بڑی محبت ہے، کیا میں قرآن پڑھتا رہوں؟ قرآن پڑھتا رہوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا معراج میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ اس بزرگ سے کہا میں نے اپنی قبر میں 70,000 ٹائم قرآن کو مکمل کر لیا ہے، 70,000 ٹائم، جب سے دفن کیا تب سے آج تک تجھ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کبھی حالات کو کھولتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے خیمہ ڈالا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کوئی قبر ہے، کوئی سویا ہوا ہے۔ جب خیمہ ڈالا، اپنے کہیں سفر ہوگا، راستے میں آرام کے لیے انہوں نے خیمہ ڈال دیا، ٹینٹ ڈال دیا۔ کہا جب میں سونے کے لیے گیا تو میں سن رہا ہوں زمین کے اندر سے آواز آ رہی ہے سورۃ الملک پڑھنے کی، تبارک الذی بیدہ الملک، 29 پارہ کی پہلی سورت۔ کہا میں نے مکمل سورت سنی ہے، تب مجھے پتا چلا یہاں کسی کی قبر ہے۔ بعض مرتبہ قبر پتہ نہیں چلتا، زمین سیدھی ہو جاتی ہے، یہ تو یہاں پر وغیرہ سب کچھ ڈال ڈال کر اس کی قبر کی نشانی رہتی ہے، ورنہ بہت ساری جگہ پر جاؤ پتہ نہیں چلتا یہاں قبر۔ پہلے زمانے میں لوگ 500-600 سال پہلے انتقال کر کے پتہ بھی نہیں کہاں ہے۔
سننے کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس واقعے کو بیان فرمایا وہ قبر والا دنیا میں سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا تھا، تمہیں پتا نہیں یہ سورت منجیہ ہے، قبر میں قبر والے کو نجات دلانے والی ہے۔ حدیث میں ہے سورۃ الملک، جو آدمی every night those who recite سورۃ الملک before sleep، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کا معمول رہا ہے، he used to recite سورۃ الملک every night before sleep۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم used to recite the surah every night، ہر رات کو پڑھتے تھے۔ فرمایا جو آدمی اس کو پڑھے گا اس کی قبر میں یہ سورت اس کے لیے سفارش کرے گی۔ The surah is going to make intercede for him۔ ایک روایت میں ہے یہ سورت اللہ سے آرگیومنٹ کرے گی، اے اللہ یہ سورت کا پڑھنے والا تھا، اگر تو اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے تو تیری کتاب اور قرآن سے مجھے نکال دے۔ Take me out from your Quran if you don't want to forgive him۔ اللہ اس قرآن کی بات کو سن کر کے اس مردے کی مغفرت کر دے۔ کتنے ہوں گے جو رات میں سورۃ الملک پڑھ کے سوتے ہیں؟ ہے کوئی؟ بہت کم لوگ ہیں۔ سورۃ الملک جو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میری خواہش ہے، my wishes، میری تمنا ہے کہ میرا ہر امتی اس سورت کو بایہات کر لے۔ فرمایا اللہ کے ایک دن میں ایک آیت بھی یاد کرے تو 30 آیت کی سورت ہے، 30 دن میں پوری سورت یاد ہو جاتی ہے، 30 دن میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بات سے بات میں آگے جاؤ، یاد آئی حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر میں جب مردے کو سلایا جاتا ہے تو یہ سورت الملک اور سورت یاسین اس کے سرانے کی طرف ہوتی ہے، سر کی طرف۔ اگر عذاب آتا ہے تو یہ سورت کہہ رہی خبردار اس کو عذاب نہیں دینا، اس لیے کہ دنیا میں سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عذاب جب سینے کی طرف آتا ہے یہ سورت پھر وہاں سے کہتی خبردار اس کو عذاب اور سزا نہیں دینی ہے، یہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا ان صورتوں کو۔ پھر جب پیر کی طرف آتا ہے عذاب یہ سورت کہتی خبردار اس کو عذاب نہیں دینا، یہ دنیا میں اس صورتوں کو پڑھا کرتا ہے۔ اور بغداد کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، عجیب واقعہ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو دفن کیا، دفن کر کے جا رہے تھے، اچانک قبر سے دھماکے کی آواز آئی، ہم ڈر گئے، قبر کھل گئی، دیکھا اندر سے کالا کتا باہر نکلا ہے، کالا کتا باہر نکلا، اور ہم نے اسے کون ہے تو، قبر سے کیسے نکلا؟ ہم نے تو مردے کو دفن کیا۔ کہا میں کوئی کتا نہیں ہوں، میں تو اس کے برے اعمال ہوں، میں اس کے گناہ ہوں، میں اس کی برائیاں ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتے کی شکل میں اس کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن یہ بندہ دنیا میں سورت یاسین شریف اور سورت ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، گنہگار تھا، تلاوت کرتا تھا، ان صورتوں نے مجھے کہا خبردار نکل جاؤ یہاں سے، تم اسے عذاب نہیں دے سکتے ہو۔ تو میں نے سنی نہیں، میں عذاب دینے کی کوشش کر رہا تھا، تو ان صورتوں کے ہاتھ میں ایک شکل ہوگی اللہ پاک نے بنائی ہوگی، ان کے ہاتھ میں ایک گرز تھا، انہوں نے اتنے زور سے مارا کہ تم نے جو دھماکے کی آواز سنی ہے وہ سورۃ الملک و تبارک کے مجھے مارنے کی آواز ہے، دھماکے کی، اور میں اتنا زور سے مارا قبر پھٹی، میں باہر نکلا، میں اندر میں نہیں رہ سکتا، یہ دو صورتیں اس کی حفاظت کے لیے اندر میں ہے۔ اور میرے بھائیو 1 مہینے کے بعد جمعہ میں آئے ہو، مائنڈ سو تو نہیں گیا، وقت کو غنیمت سمجھو، واللہ مسجدیں خالی ہو گئی، ویران ہو گئی، جمعہ کی ویلیو چلی گئی، نمازوں کی ویلیو چلی گئی، جماعتوں کو لوگ یوں سمجھتے بس گھر میں پڑھ لو،
ٹیمپرری تھا، لیکن لوگوں نے بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وقت کو غنیمت سمجھو. ہاں جو گیا واپس آنے والا نہیں ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے دفن کیے پتا ہے تم؟ کتنے جنازے، ہزاروں اپنے پیاروں کو دفن کر دیا. ابھی دیکھو ہمارے جمعہ خان کو دیکھو، کتنا پہاڑ جیسا انسان تھا، ہے نا؟ یہی کئی سال تک میرے پیچھے نماز پڑھنے والا. آج عبد الرحمان صاحب کو دیکھو، آج سعید لالا کو دیکھو، ہمارے سامنے تھے، یہ سب میری آنکھوں کے سامنے. ابھی تک ان کی عبادتیں بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا، جیسے ہمارے یونس بھائی اور ہمارے یعقوب بھائی، بہت سارے ہمارے مسجد کے جو پرانے ساتھی ہیں ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ جو چلے گئے واپس ہم نے دیکھا رات دن ان کی دھن، ان کی وریث کیا تھی؟ عبادت کی تھی. قرآن لے کے بیٹھنا اور دعوت دینا، فلاں اور فلاں اور فلاں، کبھی یہ تسبیح کبھی وہ تسبیح، مرتے دم تک دین کا کام کرتے رہے. وقت کی ویلیو سمجھی. اس کے 1-2 دن پہلے ہماری مسجد کے چیئرمین، اللہ ان کی جنت کو بھی غریق رحمت فرمائے، ہمارے جمعہ خان کی اور جتنے بھی ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. آمین کہو بھائی. آپ آمین کہو گے تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہیں گے کہ اللہ تیری قبر کو بھی نور سے بھر. تو پتا ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں کسی کے لیے دعا کروں اللہ اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا، تو فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ تیرے بچے کو یا تیرے نواسے کو، پوتے کو بھی حافظ قرآن بنائے. جو ہم کسی کے لیے دعا کریں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں اور آمین تو قبول ہوتی ہے. آمین کہنے میں بخیلی نہ کرو، آمین کہنے میں بخیلی نہ کرو. جب بھی کوئی دعا کرے آمین ضرور کہا کرو. ہمارے مسجد کے چیئرمین قریباً 30 سال سے زیادہ اس مسجد کے چیئرمین رہے حافظ احمد پٹیل صاحب، جو یہاں کرسی پر بیٹھتے تھے، یہاں مسجد میں امام بھی رہے. اس مسجد کے پہلے شروع میں جب آئے تھے تو امام تھا، جو ہمارے پرانے لوگ جانتے ہیں، 9 سال تک اس مسجد کے امام رہے. جب میں آیا اس کے بعد ان کا تو آپریشن ہو گیا تھا نی کا، تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. لیکن پھر بھی کچھ سالوں کے بعد مجھے یاد ہے غالباً 4 یا 5 سال ہو گئے، تراویح میں بھی سناتا تھا. اس وقت میں نے ان کو کہا حافظ احمد پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب آخری 4 رکعت پڑھاؤ. کہا میں بیٹھ ٹھیک ہے چلو پڑھاتا ہوں. تو آخری 4 رکعت انہوں نے علم طرح سے پڑھائی تھی، مجھے یاد ہے. بہت زبردست خوبصورت آواز ہے. میں نے ایک دن کہا کہ اذان بھی تو آپ کی آواز بڑی اچھی ہے. انہوں نے 9 سال تک یہاں امامت کی، ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی ہے. ہاں، اور بہت سارے خیر کے کام کیے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بہت فکر مند تھے، اس لیے کہ میں ان کے قریب زیادہ رہا ہوں. کچھ کام وغیرہ سفر میں بھی، جب میں یہاں سے ہندوستان گیا تو ہم دونوں ساتھ گئے تھے. وہاں سے ہم گئے یو پی گئے، دیوبند گئے، وہاں سے ہم جلال آباد گئے، جہاں سے ہم سہارنپور گئے، وہاں سے ہم لکھنؤ گئے، ندوہ گئے. ہم سفر میں اور میرے بڑے بھائی شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حافظ صاحب، ہم تینوں نے سفر شروع کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سفر میں بھی پتہ چل جاتا ہے آدمی کیسا ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کی عادت تھی قرآن پڑھنے کی. جب بھی میں فون کرتا ہوں آواز آتی قرآن پڑھ رہے ہیں. گھر جاتا تھا بیل نوکیا بچے نے کھول دیا، جا کر دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. سامنے اپنا آئی پاڈ تھا، بس بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن بہت بڑی نعمت ہے. حافظ قرآن تھے. اس سے بڑھ کر کیا کنز العمال کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب حافظ قرآن کو، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. چونکہ ہم کسی کو انکریجمنٹ، بچی کو انکریجمنٹ کرتے دیکھو یہ فلاں نے حفظ کر لیا تم بھی کرو، تو وہ جلدی کرتا ہے. ہم تمہیں انکریجمنٹ دے رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا تو وہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کیا اور کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو لکھا اور اس کو ایک شعر کی شکل میں بنایا ہے ایک شاعر نے. او مقبروں پر گزرنے والے سن، مقبروں پر گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن.
ہم چلتے ہیں نا قبروں کے پاس سے، ہمیں پتا نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، سیدنا علی فرماتے ہیں قبر والا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے روایت میں آتا ہے جب تم قبر سے گزرتے ہو اور اب کچھ نہیں پڑھتے ہو تو قبر والا کہتا ہے کیسا بے وقوف ہے، میرے پاس سے جا رہا ہے اور مجھے مغفرت کی کوئی دعا نہیں کر رہا ہے. ہم تو ویسے ہی بات کرتے کرتے گزر جاتے ہیں. اور مقبروں پر گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے. یعنی ہم بھی تمہاری طرح، جیسے تم زمین پر قبرستان میں چل رہے ہو، ہم بھی ایک دن چل رہے تھے، بات بات میں ہم مچلتے تھے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ مزہ کبھی وہ مزہ. لیکن آج ہم قبر میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں ساتھ میں آئے گی. وہ بعد میں سناتا ہوں کون سی 3 چیز ہمیں اس کی طرف محنت کرنی ہے. ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ کنز العمال کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خبر اس آدمی کی باڈی کو ختم نہ کرنا. فرمایا اللہ میں کیسے ختم کروں؟ اللہ کے حبیب کا فرمان، کیسے میں اس کو ختم کروں؟ اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے. حافظ قرآن، تالی قرآن، قاری قرآن کے بارے میں 3 دن میں ایک قرآن کو ختم کرنے والے ہمارے حافظ احمد پٹیل صاحب، سبحان اللہ. اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، بہت ساری باتیں تو بہت ہیں، لیکن مجھے 1-2 بات کہنی ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنائیں. وہ سب سے بڑی بات ہے، جب یہاں سے جمعہ کو پیسہ لے کر جاتے ہیں، یہ جو بکٹ ہے وغیرہ، تو وہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کبھی 1 پینی ہوتی، چونکہ ان کے لانڈری کے بھی کچھ پیسے ہوتے ہیں. میں نے کئی بار بلکہ 5 یا 6 بار دیکھا پینی ان کو ملتی تھی تو کہتے تھے یہ پینی میری ہو یا مسجد کی ہو، مجھے شک ہے، میں کبھی اپنے پیسوں میں نہیں ڈالوں گا. 1 پینی کی وجہ سے بھی جہنم میں آدمی جا سکتا ہے. مسجد میں ڈال دیتے تھے. اب ان کے اور کام کا اندازہ کیجئے. 1 پینی کا، حالانکہ 1 پینی کا کوئی ویلیو سمجھتا نہیں ہے، اس میں ڈر ہوتا. ہم جو رمضان میں چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ ہماری دیتے ہیں آنے والوں کو، تمہیں پتا ہے اس میں حافظ صاحب آپ کے اس زکوٰۃ کے پیچھے، اس صدقات کے پیچھے وہ فون کرتے تھے، باقاعدہ میرے پاس خط لکھوایا تھا کہ یہ خط لکھو ایسا. اور جتنے بھی پورے مہینے میں 60 پیپل کلیکشن کے لیے آئے ہیں، ان تمام مدرسوں پر خط لکھتے تھے. جہاں بہت سارے کلیکشن والوں کو پتا ہوگا، وہ خط دیتے تھے کہ تم یہاں سے کتنی زکوٰۃ لے گئے ہماری مسجد سے، ہمارے مصلیوں کی، کتنے صدقات اور کتنے للہ ہے، آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے. چونکہ کل اٹھ کے اللہ مجھے پوچھے، اس لیے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے تم کو یہاں اپوائنٹمنٹ دیا ہے، تو مسجد کے مصلیوں کی زکوٰۃ صحیح راستے میں خرچ ہونی چاہیے، صحیح راستے میں ان کے صدقات خرچ ہونے چاہیے، صحیح راستے میں ان کی فکر ہوتی تھی. اور انہوں نے فارم بھی اسی لیے نکالا کہ اس سے پہلے کچھ سالوں میں کچھ دوسرے مذہب والے، بہت قادیانی وغیرہ دوسرے بھی، وہ بھی کلیکشن کر گئے. ہماری زکوٰۃ ایسی غلط جگہ میں بھی استعمال ہوئی، اس لیے وہ بہت چوکنا رہتے تھے اور بہت تاکید سے اگر وہ خط کا جواب نہیں دیتا تو اس مدرسے والے کو کہتے تھے آپ کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ ہماری مسجد کی زکوٰۃ صدقات آپ نے کہاں خرچ کیا، رائٹ جگہ پر اگر نہیں دیں گے تو آئندہ سال آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا. گویا مصلیوں کی فکر اس اعتبار سے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے پوچھے گا، اس لیے کہ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں. ہمارے داؤد خان وغیرہ بہت سارے جانتے ہیں ان کو، حافظ احمد صاحب کو کون نہیں جانتا، اس مسجد کے چیئرمین، سبحان اللہ کتنا کام کر کے گئے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور اتنی فکر تھی، اللہ اکبر، اتنی فکر کہ میں نے منڈے کو، یعنی جس وینسڈے کو ان کا انتقال ہوا، میں ہر منڈے کو الحمدللہ قبرستان جاتا ہوں، بخاری شریف پڑھا کر کے قبرستان جاتا ہوں، جتنی بھی حدیثیں پڑھاتا ہوں اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا کر پھر آ جاتا ہوں. جب میں جا کر آیا منڈے کو، شام کو ہاسپٹل ان کو لے گئے، صبح میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حافظ صاحب، میں ان کو باجی کہا کرتا تھا کہ حافظ صاحب میں آج قبرستان گیا، آپ کی گھر والی جو دادی ہوتی ہے انہوں نے کہا حافظ صاحب، چونکہ وہ بھی ہر منڈے کو پابندی کے ساتھ حافظ احمد صاحب قبرستان جاتے تھے اور ایصال ثواب مرحومین کے لیے کرتے تھے ہر منڈے کو، اور جانا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا زورو
قبورکم، تم اپنی قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے، تمہاری آخرت یاد آئے، تمہاری قبر یاد آئے، یہ میرا باپ یہاں سویا ہے، یہ میری ماں یہاں سوئی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جاہو جلال والے تھے، مالدار تھے، لیکن ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں، قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ سوئے ہیں، جو بھی اعمال ہے۔ یہ فکر آتی ہے انسان جب قبرستان جاتا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے حبیب میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا قبرستان جایا کرو، مردوں کو دیکھا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو قبرستان جانا چاہیے۔ حضرت ہر منڈے کو جاتے تھے، ایوری منڈے۔ تو اس دن وہ بیمار تھے، نہیں جا سکے، تو میں نے کہا دادی نے پوچھا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ مذاق میں نے کہا دادی نے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے ان کو کہہ دیا وہ بیمار ہے، نیکسٹ ہفتے آئیں گے۔ تو اس وقت جو انہوں نے سینٹنس مجھے کہا، فرمایا ان کو بتلا دیتے، یعنی میری گھر والی کو بتلا دیتے کہ اب تو میں پرمیننٹ آنے والا ہوں۔ اب 2 دن کے بعد تو انتقال ہو گیا۔ مجھ پر جو احسانات ہیں اللہ اکبر، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک میرا انڈیفینٹ کا مسئلہ تھا، یعنی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی ہونا تھا، لیکن وہ ایک آدمی کا 700 پاؤنڈ دینے ہوتے تھے، 700 پاؤنڈ تھے اس زمانے میں، ابھی تو بہت ہے، ڈبل ہے۔ تو وہ اپلائی ہونے کے لیے جب میرے 5 سال، چونکہ انہوں نے مجھے وہاں سے بلایا تو میں ہر وقت کہا کرتا حافظ صاحب، انہوں نے فون کیا میرے استاد محترم کو، میرے بخاری کے استاد کو، مفتی اسماعیل صاحب کو، کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ تو کہا میرا بیٹا ہے ساؤتھ افریقہ میں، انہیں بلا لو، تمہاری مسجد میں کام آئے گا، بیان کرے گا فلاں فلاں فلاں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آؤں گا پہلے دیکھنے کے لیے۔ پھر آیا میں ادھر 2-3 بیان، اس کے بعد انہوں نے کاغذات بھیجے، مجھے یہاں بلا۔ میں نے کہا حافظ صاحب میں بھی ایک تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، صدقہ جاریہ ہوں، جتنے ہم بیانات کریں گے یہ ساری مسجد والے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے، جو مرحوم ہو چکے ہماری مسجد کے جتنے بھی، بلکہ سارے مرد، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے، مجھے نہیں پتا تھا، اپلائی ہونے کے 3 مہینے سے اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے زیادہ پیسے ڈالنے شروع کیے۔ جب مجھے جانا تھا تو میرے گھر پر آئے، وہ 4000 پاؤنڈ لے کر میرے پاس آئے، کہا تیرے پاس پیسے نہیں ہے مجھے پتا ہے، چلو میں تمہیں میری گاڑی میں بٹھاتا ہوں، کاغذات لو اور پیسے لی۔ میں نے کہا پیسے نہیں میرے پاس، کہا چل تو صحیح۔ وہاں جا کر لیول پل لے گئے اور پیسے انہوں نے دیے 4000 پاؤنڈ، اور انہوں نے کہا اپلائی ہو جاؤ اور شام تک میں جواب مل جائے گا۔ ہم بیٹھے رہے، حالانکہ وہ عمر بھی تھی ان کی، مجھے شرم بھی آتی تھی، لے گئے الحمدللہ۔ ایسے تو ہزاروں احسانات ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور میں آپ کو بھی اور آپ مجھے بھی نہ بھولیے، اس لیے کہ میں بھی 15 سال مجھے بھی اس مسجد میں ہو گئے، بیانات، تفسیر وغیرہ، اور آپ کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں کرتا ہوں۔ ابھی تک وہ صدمہ جمعہ خان کا اور اسی طرح ہمارے حافظ احمد صاحب کا وہ صدمہ میرے دل میں ہے، میں سوچتا ہوں تو کبھی نیند اڑ جاتی ہے کہ وہ یہاں تھے، ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ کبھی میں صاحب فون کر، لیکن وہ تو چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کل ہی مجھے بولٹن سے ایک مولانا صاحب کا فون، مولانا یعقوب صاحب کا فون آیا، کہا میں نے حافظ صاحب کو، کل فون آیا، کل مجھ پر، میں نے حافظ صاحب کو میسج کیا 1 ہفتے پہلے، وہ بیمار تھے، میں نے خبر پوچھنے کے لیے میسج کیا واٹس ایپ پر، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا بھائی کب کیا تھا آپ نے؟ کہا لاسٹ وینسڈے کو۔ میں نے کہا لاسٹ وینسڈے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو تم، 1 ہفتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک موت آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے، لیکن جو گیا دنیا سے، جو لے کر گیا اس کو کام آ گیا۔ میرے نبی کا فرمان یتبع المیت 3، ہاں دنیا سے مردے کے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی، 3 things only follows you behind your body, only 3 things، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کی فیملی اس کے ساتھ جائے گی، بھائی بیٹے اور رشتہ دار، چلو ابو کو دفن کر دے، چچا کو دفن کر دے، ماموں کو دفن کر دے، وہ قبرستان تک آئیں گے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ مالہ، اب تو مال بھی نہیں جاتا، وہیں پر قبر کھود کے ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کڈال وغیرہ لے جاتے تھے اور واپس لے آتے تھے، جنازہ لے جاتے واپس لے آتے، اب تو یہیں سے کفن میں رکھ کر لے جایا جاتا اور اسی کفن کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، واپس کچھ نہیں لاتے۔ تیسری چیز جو صاحب فرمایا، 2 چیزیں، یرجعو نہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے جو کچھ لے گئے ساتھ میں، اور اہل و عیال چھوڑ کر واپس آ گئے۔ کیا ساتھ میں رہ گیا؟ بولو نا، سو گئے آپ لوگ، بولو۔
اعمال. کون سے اعمال؟ نماز، روزے، زکات، تلاوت قرآن. یہ میرے ساتھ میں آئے گی اور میری قبر میں میری حفاظت کرے گی. او قبر کا اندھیرا، ہم اپنے جنگل میں چلے گئے تو پریشان ہو جاتے رات میں، قبر میں اتنی جگہ. اور ویسے فرمایا تو اعمال لے کر آئے گا تو تیری قبر، مشکات شریف کی حدیث ہے، اتنی لمبی کر دی جائے گی جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے. اور اگر تو اعمال لے کر نہیں آیا تو جہنم کے لیے تیری قبر اتنی لمبی نہیں کی جائے گی. اس طرح ایک ادھر اب زمین ہے، ادھر زمین، بیچ میں سویا، ایسا دونوں زمین مل جائے گی. اللہ کے حبیب نے اشارہ کر کے بتلایا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں جاتی ہے، ایسے گھسے گی اور عذاب ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ من نیران. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گا. قیامت کی تو بہت دیر ہے، یہ تو قبر کی حالت ہے کہ قبر میں پہلے یہی ہوگا. اس لیے ہم قبر کی فکر کریں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے. یعنی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے اپنے نفس کو کچلو، شیطان کے اعمال کو کچلو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یا پھر ہر روز موت کی فکر کرو، موت آنے سے پہلے. وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ تمہاری ریکننگ لے اس سے پہلے تم اپنی حساب لے کر جاؤ کہ میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں. اس لیے کہ یہ زندگی اتنی ہے اور وہ زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ 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 رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ پاک جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور پھر میں تم کو جھنجھوڑتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اتنے لیزی ہو گئے ہیں کہ جماعت میں شریک نہیں ہو پاتے، اسی طرح جمعہ میں جلدی اور شریک نہیں ہو پاتے ہیں. میں پھر جھنجھوڑتا ہوں کہ اپنے گھروں پر نماز پڑھنے کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تھی، لیکن اب تو مسجدیں کھل چکی ہے. اللہ کے گھر کو آباد کرو، اس کی فکر کرو. اللہ ہماری قبر کو آباد کرے گا، اللہ ہماری زندگی کو آباد کرے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.